اپنے گھر لوٹی تو اس کی عجیب کیفیت تھی۔ غصہ، بے بسی، افسردگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیات نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اس سے غصہ اپنی ساس پر تھا، بے بسی اسے مذہبی قانون کے معاملے میں تھی جس کے خلاف وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی مگر جس کے غلط ہونے کا اسے یقین تھا، افسردگی اپنی ماں کی اذیت اور باپ کی موت کی حقیقت جان کر ہوئی تھی، اور پریشانی صبا کی طرف سے تھی جو کھل کر مذہب سے باغی ہو گئی تھی۔ جمیلہ اور سارہ نے بہت کوشش کی کہ صبا کو کچھ سمجھایا جائے مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ وہ کافر ہو گئی ہے، اب وہ اسلام کو نہیں مانتی، اس لیے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرنے والا مذہب ہے، وہ ایسے مذہب کو اپنا مذہب نہیں بنا سکتی۔ سارہ گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ ساس نظر آ گئیں جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ اس نے انہیں دیکھ کر سلام کیا تو انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کرتے ہوئے کہا، آ گئیں تم، ذرا گھر کو بھی دیکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے میکے بھاگی جاتی ہو، ابھی پچھلے ہفتے تو اپنی ماں کے گھر گئی تھی، اب پھر چلی گئی۔ سارہ ایک لمحے کو خاموش رہی، اس سے پہلے وہ اس طرح کے لب و لہجے کو خاموشی سے پی جاتی تھی مگر اب اس کے انداز مختلف تھے۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، جی میں گھر گئی تھی، اس لیے گئی تھی کہ اپنی ماں سے پوچھ سکوں کہ اس کے ایسے کیا کرتوت تھے جن کا ذکر کل آپ نے مجھ سے کیا تھا۔ ساس نے زہر میں بجھا ہوا طنز کا تیر چلایا، تو بتا دیا اس نے کیا گل کھلایا تھا۔ سارہ دھاڑتی ہوئی آواز میں بولی، ایک مظلوم عورت پر اس طرح کے بیہودہ الزام لگاتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح بولی۔ اس کی ساس کے لیے سارہ کا یہ لب و لہجہ بالکل ناقابل تصور تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی۔ سارہ بولتی رہی، آپ کے جیٹ بے روزگار ہو گئے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، آپ نے اپنے شوہر کو ان کی مدد سے روک دیا، آپ کے سینے میں کیا دل نہیں تھا؟ میری ماں حالات کے ستم کا شکار ہوئی، ایک ایسے جرم کی سزا بھگتی جس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا تھا، مگر آپ اس معصوم عورت پر الزام لگا رہی ہیں۔ میرے باپ نے میری ماں کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ حالات کے آگے اپنی بے بسی کی وجہ سے خودکشی کی، مگر اس کا الزام بھی آپ میری ماں پر لگا رہی ہیں۔ آپ کیسی ظالم عورت ہیں۔ وقتی طور پر لاؤنج میں سناٹا طاری ہو گیا مگر اس کے بعد سارہ کی ساس اپنی جگہ سے اٹھی، سارہ کو گھورتی ہوئی اس کے پاس آئی اور زور سے اسے ایک چانٹا مار کر بولی، تیری یہ مجال کہ تو مجھ سے اس لہجے اور آواز میں بات کرے، نیچ خاندان کی عورت، تجھے تو میں مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سارہ کو دونوں ہاتھوں سے مارنا شروع کیا۔ سارہ دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے ہٹتی رہی۔ ثمینہ دونوں ہاتھوں سے اس کے جسم، سر، ہاتھوں اور چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرتی رہی، ساتھ ساتھ چیخ چیخ کر وہ اسے برا بھلا کہے جا رہی تھی۔ بزاد چھوٹے خاندان کی آوارہ عورت، تو شریفوں کے خاندان میں رہنے کے قابل ہی نہیں، تجھے تو میں سبق سکھا کر ہی دم لوں گی۔ سارے نوکر لاؤنج میں جمع ہو گئے مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں روک سکے۔ وہ سارہ کو مسلسل پیٹ رہی تھیں، ان کی آوازوں اور شور نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ آوازیں سن کر شفقت اور حمزہ دونوں اپنے کمروں سے نکل کر آ گئے۔ سارہ کو پٹتا ہوا دیکھ کر دونوں نے ثمینہ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ کسی کے قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ بمشکل تمام ان دو مردوں نے ثمینہ کو پکڑ کر الگ کیا مگر اس کی زبان کو بریک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل سارہ پر چیخے جا رہی تھی اور بےہودہ گالیوں اور القابات سے اسے نواز رہی تھی۔ آخر شفقت نے اپنے بیٹے حمزہ سے کہا، تم سارہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ حمزہ نے سارہ کا بازو تھاما، وہ دبی دبی آواز سے سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ تھپڑوں کی برسات نے اس کا برا حشر کر دیا تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گیا۔ بیٹا ضد چھوڑ دو، شاباش، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ جمیلہ بہت پیار سے صبا کو سمجھا رہی تھی مگر صبا ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھی۔ سارہ نے بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ سمجھ کر نہ دی۔ سارہ تو اپنی سسرال لوٹ چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد جمیلہ کافی دیر سے اس کو سمجھا رہی تھی مگر بے سود۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور شام کا وقت ہو گیا تھا اور عصر کا وقت نکل رہا تھا۔
میں نے کہا نا مجھے نہیں پڑھنی ہے کوئی نماز، میرا کوئی خدا نہیں ہے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ صبا کے لہجے میں سخت غصہ تھا۔ جمیلہ نے کہا بیٹا ایسا نہیں کہتے، یہ کلمہ کفر ہے۔ صبا نے باغیانہ انداز میں کہا ہاں تو ہوں میں، کوئی کیا بگاڑ لے گا میرا؟ جمیلہ نے کہا بیٹا جب مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں تو تم کیوں باغی ہوتی ہو؟ انہوں نے ایک دوسرے پہلو سے اپنی چہیتی بیٹی کو سمجھایا۔ صبا نے جواب دیا مگر مجھے ہے شکایت، مجھے ایسا خدا نہیں چاہیے جو غلط کام کرنے کو کہتا ہو، جو کمزوروں اور پریشان حال لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر کے انہیں تماشا بنا دے۔ جمیلہ نے کہا بیٹا بری بات، ابھی دونوں بھائی گھر آ جائیں گے، وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ خاص کر سعد کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ صبا بولی ناراض ہو کر بھائی کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ مارے گا نا، مار لے جتنا مارنا ہے، ان مذہبی لوگوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے مارنے اور دھمکانے کے سوا۔ صبا یہ بول رہی تھی، جمیلہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بھائی سعد نے کچھ عرصہ قبل ہی اسے جہنم کی آگ کی وعیدیں سنا کر برقع پہننے پر مجبور کیا تھا۔ جمیلہ نے کہا بیٹا ایسا ہرگز نہ کہو، مذہبی لوگ تو وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ صبا نے کہا پھینکنا ہے تو پھینک دے آگ میں، اب میں کسی خدا سے نہیں ڈرتی، ویسے خدا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جہنم کی آگ میں پھینک سکتا ہے، ہمیں دینے کے لیے اس کے پاس اس کے سوا اور ہے ہی کیا؟ یہ کہہ کر صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی ماں کی بپتا سننے کے بعد آنسوؤں کے جس سیلاب کے سامنے اس نے غصے کا بند باندھ رکھا تھا وہ آخر کار بہہ نکلا۔ وہ ماں کے سینے سے سر لگائے سسک سسک کر روتی رہی۔ بیٹی کے ساتھ ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو برس رہے تھے۔ سارا کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ اسے جتنی تکلیف جسم کو ملنے والی اذیت پر تھی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں اس کی روح تھی۔ حمزہ پانی کا گلاس لیے اس کے پاس کھڑا تھا مگر وہ پانی نہیں پی رہی تھی۔ آخر حمزہ نے زبردستی اس کے منہ سے گلاس لگا کر ایک دو گھونٹ اسے پلایا اور کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ امی کس بات پر اتنا طیش میں آ گئی تھیں، تم نے کیا کہا تھا؟ پہلے تو سارا کچھ نہ بولی مگر حمزہ نے 2-3 دفعہ اصرار کیا تو سارا نے سسکیوں کے درمیان اسے پوری داستان سنا دی کہ اس کی ساس نے اس کی ماں پر کیا الزام لگایا، اس کی ماں نے اسے اپنی کیا داستان سنائی اور اس نے گھر واپس لوٹ کر اپنی ساس کو کیا کہا۔ اس پر حمزہ نے ناراضی سے کہا ارے تمہیں امی سے اس لہجے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان سے تو کبھی میں نے بھی اس طرح بات نہیں کی۔ تو سارا دنگ رہ گئی۔ آپ کو اس پورے قصے میں صرف میرے الفاظ اور لہجہ نظر آیا؟ یہ نظر نہیں آیا کہ میری ماں پر کیا الزام لگایا گیا؟ میری ماں کے دکھ، بے بسی اور چچا چچی کی بے حسی اور میرے ساتھ ہونے والا یہ بہیمانہ سلوک نظر نہیں آیا؟ یہ آپ کا کیسا انصاف ہے؟ سارا نے پہلی دفعہ اس تلخی کے ساتھ حمزہ سے بات کی تھی۔ حمزہ نے کہا بھائی میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا، امی تو ایسے ہی ہیں، تمہیں محتاط رہنا چاہیے تھا۔ اس پر صبا نے کہا میں شادی کے بعد سے اس گھر میں احتیاط کی زندگی ہی تو گزار رہی ہوں، ہر وقت تانے سنتی ہوں، برا بھلا سہتی ہوں، اپنے گھر والوں اور ماں کی برائیاں سنتی ہوں، آج کے دن تک میں اپنے خاندان کی غربت کی قیمت ادا کر رہی ہوں، مگر جب میری ماں پر الزام لگا جو بالکل جھوٹا تھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، جو میرے دل میں آیا وہ میں نے کہہ دیا۔ حمزہ اس وقت اس کی ہر بات کو غلط رنگ میں دیکھنے پر آمادہ تھا۔ اس نے کہا اچھا تو تمہارے ساتھ ہم یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں؟ سارا نے کہا میں آپ کی بات نہیں کر رہی، چچا کی بات بھی نہیں کر رہی، صرف چچی کی بات کر رہی ہوں۔ حیرت ہے جو کچھ انہوں نے کہا انہوں نے کیا، جو میرا حشر کیا اس پر آپ ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں اور مجھ پر ہی طنز کر رہے ہیں۔ حمزہ نے غصے میں کہا ہاں طنز نہ کروں تو کیا کروں، تم مجھ سے بحث کیے جا رہی ہو، میرے خیال میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے ہاں چلے جانا چاہیے۔ تو سارا نے بھی اسی لب و لہجے میں جواب دیا ٹھیک ہے آپ مجھے میری امی کے ہاں چھوڑ دیں۔ صبح ہوتے ہی سارا کو حمزہ اس کے میکے چھوڑ گیا۔ وہ گھر پہنچی تو اسے دیکھ کر جمیلہ ہکا بکا رہ گئی۔ سارا نے جب اسے اپنی روداد سنائی تو اس نے سر پیٹ لیا۔ بیٹی تجھے کس نے کہا تھا کہ میرے لیے جا کر اپنی ساس کے منہ لگ، دیکھ لیا اس کا انجام، اس نے مار مار کر تجھے بے حال کر دیا۔
جمیلہ رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر وہ بولی، میں اب کمینہ حمزہ اور شفقت بھائی سے خود بات کروں گی، میری بچی کوئی لاوارث تھوڑا ہی ہے۔ سارا نے روتے ہوئے سے جواب دیا، امی کوئی فائدہ نہیں، ثمینہ چچی تو موقع کی تلاش میں ہے، جیسے ہی آپ بات کریں گی وہ بات کا بتنگڑ بنا کر حمزہ کو بالکل بھڑکا دیں گی، اور پھر آپ حمزہ کا غصہ بھی جانتی ہیں، ابھی بھی وہ مجھے ہی کو دوشی قرار دے رہے ہیں، اس ظلم کے باوجود اپنی ماں کو ایک لفظ نہیں کہا، آپ کن لوگوں سے انصاف کی توقع لگائے بیٹھی ہیں؟ اتنے میں صبا کمرے میں آ گئی۔ سارا اس کے آنے پر خاموش ہو گئی۔ وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بے خبر تھی، مگر روتی ہوئی ماں اور بہن کے منہ پر پڑے ہوئے نیل دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس بے وقت اور بلا اطلاع بہن کے گھر آنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، باجی سب ٹھیک تو ہے؟ سارا نے کہا، صبا کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صبا کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات سنانے لگی۔ صبا خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ آخر میں سارا بولی، صبا ہم غریبوں کا کوئی بھی نہیں، پتہ نہیں اللہ میاں بھی ہماری کیوں نہیں سنتے۔ صبا غصے کے ساتھ بولی، اللہ کا نام مت لو، وہ کمزوروں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا، ہمیں جو کرنا ہوگا ہم خود کریں گے۔ اس کی بات پر جمیلہ کو سخت غصہ آ گیا۔ وہ آگ بگولا ہو کر بولی، صبا تم تو خاموش رہو، یہ تمہارے کفر کے کلمات ہیں جن کا وبال میری سارا پر مصیبت بن کر آن پڑا ہے۔ صبا جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سارا بولی، امی پلیز، اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ تو معصوم ہے۔ اس کے چپ ہوتے ہی صبا پھٹ پڑی، باجی ہم خاموش نہیں رہیں گے، آپ دونوں بھائیوں سے بات کریں، وہ حمزہ بھائی سے جا کر بات کریں، آخر بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ کیا صرف روب جھاڑنے اور اپنا کام کرانے کے لیے ہوتے ہیں؟ اس کی بات سن کر جمیلہ فوراً بولی، خبردار جو بھائیوں کو اس میں سے کچھ بھی پتہ چلا، ابھی کچھ نہیں ہوا، اگر دونوں بھائی حمزہ کے پاس چلے گئے تو نہ جانے کیا ہو جائے، اس لیے تم دونوں کان کھول کر سن لو کہ بھائیوں کو ایک لفظ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سارا نے بھی جمیلہ کی تائید کی، نہیں صبا دونوں بھائیوں کو کچھ نہ بتانا، حمزہ بہت غصے والے ہیں، ابھی تو وہ صرف مجھے میکے چھوڑ کر گئے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں ایک دفعہ پھر طلاق کی کہانی دہرائی جائے۔ صبا نے غصے سے کہا، تو پھر کیا کریں؟ کیا خودکشی کر لیں؟ یا تم طلاق کے خوف سے اپنی ساس سے پٹتی رہو، وہاں ذلیل ہوتی رہو، ہر طرح کا ظلم برداشت کرو اور ہم سب ہنسی خوشی بنسری بجاتے رہیں؟ کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ اس پر سارا خاموش ہو گئی۔ جمیلہ بھی اداس بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ سارا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، نائمہ باجی، میں نائمہ باجی کے پاس جاؤں گی، ہم سب ان کے پاس جائیں گے، اب تک تو عبداللہ صاحب بھی باہر سے لوٹ کر آ چکے ہوں گے، وہی کوئی راستہ نکالیں گے۔ غریب سارا کو اندھیرے میں روشنی کی ایک ہی کرن نظر آئی، نائمہ، جو اپنے نام کی طرح ایک روشنی تھی۔ عبداللہ کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے سلام کرتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک انگریزی لہجے کی مانوس آواز نے کہا، السلام علیکم عبداللہ صاحب، میں وعدے کے مطابق آپ کے ملک آ چکا ہوں۔ عبداللہ نے آواز پہچانتے ہوئے کہا، آپ داؤد بات کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں مسرت کا عنصر شامل تھا۔ جی الحمدللہ آپ مجھے پہچان گئے، عبداللہ نے کہا، بھائی پہچاننا کیوں نہیں تھا، پچھلے ہفتے ہی آپ نے فون پر کنفرم کیا تھا کہ آپ جلد ہی آنے والے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ آپ کہاں پر ہیں، میں آپ کو لینے آ جاتا ہوں۔ داؤد نے کہا، میں ایک ہوٹل میں ہوں، مگر آپ زحمت نہ کیجیے، میں خود آ جاؤں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں یہ زحمت نہیں ہے، آپ مجھے ہوٹل کا نام بتائیے۔ 2 گھنٹے بعد داؤد عبداللہ کے گھر میں موجود تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی دمک رہی تھی، ساتھ ہی ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی چیز کی جلدی تھی۔ کھانے کے دوران ہی میں اس نے عبداللہ سے کہا، مجھے آپ کا کچھ وقت چاہیے، بلکہ کافی وقت چاہیے، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، کچھ بتانا ہے۔ عبداللہ نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، آپ اپنے وطن سے مجھ سے ملنے کے لیے ہی آئے ہیں، میرا وقت آپ کے لیے ہے، آپ مطمئن رہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ داؤد نے کہا، یہ ایک طویل کہانی ہے، لیکن میں یہ طویل کہانی ہی آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پیشے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ماہر آثار قدیمہ ہوں۔ عبداللہ نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے جواب دیا، جی مجھے یاد ہے۔ داؤد نے کہا، میں کوئی مذہبی شخص کبھی نہیں رہا،
میرا اصل عشق اور اصل شوق میرا پیشہ ہی تھا۔ بچپن ہی سے مجھے تاریخ اور تاریخی آثار میں گہری دلچسپی تھی۔ اسی کو میں نے اپنی تعلیم بنایا، پھر یہی میرا پیشہ بن گیا۔ تاہم ایک یہودی ہونے کے ناطے میری دلچسپی اس بات سے تھی کہ میں فلسطین کے علاقے میں تاریخی آثار، نوادرات اور پوشیدہ دفینوں کی تلاش کروں، ان پر تحقیق کروں۔ یہ مذہب سے زیادہ قومی دلچسپی کی چیز تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ عبداللہ نے گردن ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید میں کہا، جی میں سمجھ سکتا ہوں۔ آبائی مذہب اور قوم و ملت ہمارے بنیادی تعصبات میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں ان کی محبت اور ان سے گہرا تعلق ہمارے خمیر میں ہوتا ہے۔ داؤد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، چنانچہ ہمیشہ میری ترجیح یہ رہی تھی کہ میں فلسطین کے علاقے، اس کی تاریخ اور وہاں کے آثار قدیمہ پر کام کروں۔ تقریباً 4 برس قبل اسرائیل کے آثار قدیمہ سے متعلق محکمے نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے ایک ٹیم میں شامل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ٹیم اسرائیل کے بعض علاقوں میں قدیم نوادرات کی تلاش پر مامور تھی۔ میں چونکہ ایک یہودی تھا، عبرانی، آرامی اور دیگر قدیم زمانے اپنے پیشہ ورانہ ضروریات کی بنا پر اچھی طرح جانتا ہوں، اپنے کام کا ماہر ہوں۔ اس لیے اس ٹیم میں میرا انتخاب کیا گیا، بلکہ اس ٹیم کے سارے لوگ ہی یہودی تھے۔ دراصل قدیم اسرائیل میں ایک تاریخی شہر شیلو کے قریب ایک بستی کے آثار دریافت ہوئے تھے۔ چنانچہ ٹیم کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہاں کھدائی کرے اور اس میں موجود آثار و نوادرات کی دریافت کا کام کرے۔ چنانچہ میں اس ٹیم کا حصہ بن گیا۔ تقریباً 1 برس تک ہم وہاں اپنا کام کرتے رہے۔ وہاں کئی اہم اور قدیم چیزوں کو ہم نے دریافت کیا جس کی تاریخی طور پر بڑی اہمیت تھی، مگر وہاں دریافت ہونے والی بعض چیزیں ایسی تھیں جو مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ عبداللہ نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے پوچھا، وہ کیا چیزیں تھیں؟ داؤد نے بتایا، دراصل وہاں بستی کے قریب ہی کچھ غار بھی تھے۔ میں اپنے ذوق تجسس کی بنا پر ان غاروں میں چلا گیا۔ وہاں محض اتفاق سے قدیم زمانے کا کچھ سامان اور ایک باکس جو احتیاط سے محفوظ کیا گیا تھا مجھے مل گیا۔ اس میں کچھ متفرق دستاویزات بھی تھیں جو قدیم انداز میں لکھی گئی تھیں۔ یہ دستاویز کن زبان میں تھیں؟ عبداللہ نے پوچھا تو داؤد نے کہا، یہ زیادہ تر آرامی زبان میں لکھی ہوئی تھیں، کچھ عبرانی میں بھی تھیں مگر بہت کم۔ بعد میں کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے معلوم کیا تو ان تحریروں کا زمانہ بھی مختلف تھا، مگر کاربن ڈیٹنگ نہ بھی ہوتی تب بھی ان تحریروں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا زمانہ الگ الگ تھا۔ عبداللہ نے پوچھا، یہ کس زمانے کی دستاویزات تھیں؟ داؤد نے بتایا، دستاویزات کیا، وہ تو کچھ یادداشتیں تھیں، کچھ تاریخ تھی، کچھ ذاتی بیان تھا۔ ان میں سے بیشتر کا زمانہ 2 صدی عیسوی کا تھا، جبکہ باقی کا 7ویں صدی کا تھا۔ غالباً ان تحریروں کو 7ویں صدی عیسوی ہی میں ایک دھاتی باکس میں اس غار میں محفوظ کر دیا گیا تھا، پھر اس جگہ کو پتھروں سے ڈھک دیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ پتھروں نے وہ جگہ چھوڑ دی، یا شاید کسی زلزلے کے جھٹکوں سے پتھر وہاں سے ہٹ گئے۔ یوں جب میں اس غار میں گیا تو یہ محفوظ کی گئی تحریریں میرے سامنے آ گئیں۔ عبداللہ نے پوچھا، مگر اب یہ تحریریں کہاں ہیں؟ ان پر کہاں تحقیق ہو رہی ہے؟ داؤد نے بتایا، یہ تحریریں اب ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے چھپا دی گئی ہیں۔ دنیا کے سامنے اس بستی کے کچھ آثار تو پیش کیے گئے، مگر ان تحریروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ٹیم کے سارے اراکین جو خود بھی یہودی تھے، معاملے کی نزاکت کو سمجھتے تھے، اس مسئلے پر ہمیشہ کے لیے کچھ نہ بولنے کا عہد کر چکے ہیں۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آپ تو بول رہے ہیں؟ داؤد نے کہا، ہاں، مگر میں بول رہا ہوں۔ داؤد کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی، اس لیے کہ میں یہودی نہیں رہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں وہ تحریریں پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔